حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب تھے، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر کیا تم کبھی کسی ایسی راہداری پہ نہیں چلے ہو جہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم کیسے چلتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو سنبھال کے، کپڑے اپنے ساتھ لگا کے کہ کہیں ادھر نہ چبھ جائے، ادھر کانٹا نہ لگ جائے، ادھر نہ ایسے ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا تقویٰ بالکل یہی ہے کہ جب تم دنیا میں چلتے ہو تو ایسے بچ کے چلو جیسے تم اس راہداری سے چلتے ہو تو تم پار ہو جاؤ گے۔ یہی تقویٰ ہے الحمدللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، ماذا انزلہ، کہ کیا نازل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں خیر ہے۔ دیکھیں یہ قرآن پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے تو ویسے بھی ایک تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ وہ صحابہ تھے نا جو علم لے رہے ہوتے تھے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آ کے تشریف لائے اور انہوں نے آ کے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے؟ انہوں نے دو بازاروں کا، جو مدینہ کے بازار تھے نا، بدخان اور عقیق، تو انہوں نے کہا کہ ان بازاروں میں جائے اور اونچی کوہان والی دو اونٹنیاں، یہ بڑی مہنگی اونٹنیاں تھی ہے نا، تو وہ ان کو مل جائے بغیر لڑائی کے۔ مطلب ایسے نہیں کہ تم بازار میں جاؤ تو کوئی کھینچ کے کسی کے لیے، اور بغیر لڑائی بغیر فتنے کے تمہیں وہ اونٹنیاں مل جائیں۔ اب صحابہ صفہ جو تھے نا وہ تھے بھی بہت غریب، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ جائے اور وہاں سے دو اونٹنیاں اس کو فری میں مل جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ مسجد میں، پھر جاؤ مسجد میں، کسی کو دو آیات قرآن کی سکھا دو یا خود پڑھ لو تو وہ دو اونٹوں کے برابر ہیں۔ اگر تم 3 سکھاؤ گے یا پڑھو گے تو 3 اونٹوں کے مطابق، 4 پڑھو گے سکھاؤ گے تو 4 کے مطابق، جتنی تمہاری وسعت ہے، جتنی تمہارے میں ہمت ہے، جتنی سکھاؤ گے اتنے اونٹوں جتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ اللہ، اتنی خیر تم لے سکتے ہو۔ الحمدللہ میری تمام ٹیچرز، میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے لوگ میرے ساتھ جوڑے ہیں۔ میں آنیسٹلی میں یہ پڑھتے ہوئے نا میں سوچتی تھی کہ یہ کتنی بڑی خیر ہے، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آج ہی کی لائیو میں ہم کتنی آیات پڑھ لیں گے نا، تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنی خیر ہم اکٹھی کر لیں گے۔ اور جو کلاسز آپ لے رہے ہوتے ہیں اب رمضان کے مہینے میں، تو الحمدللہ کیونکہ سکھانے کی بات ہے نا، تو رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم پورا پارا ایک دن میں اردو میں، میں تو پوری آنیسٹلی آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے توفیق عطا کرے۔ یہاں بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی سے ہی آپ لوگ اپنے واٹس ایپ کے گروپ بنائیں، ہر اسٹوڈنٹ، ہر کوئی، جو بھی ٹیچرز ہیں وہ اپنے بنائیں، اپنے لو ونز کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ پورا پارا جو ہے وہ اردو میں ہوگا، بالکل ایک ایسے جیسے آپ سٹوری سن رہے ہیں۔ آپ کو ایوری ڈے ایک پارا ملا کرے گا، آپ وہ اپنے لو ونز کو بھیج دیں۔ دیکھیں جو سنیں گے آپ سوچیں یہ اتنی خیر اکٹھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اسی طرح سے ہر پارے کا پھر ٹیسٹ بھی پوسٹ ہوگا۔ جب ہم ٹیسٹ کریں گے اس کے نمبر کتنے آئیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ بہت انٹرسٹنگ ہمارا پورا سفر رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان ہمیں نصیب کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہمیں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے سورۃ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ لو انزلنا، اگر اے لوگو اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو اے بندے تو دیکھتا اسے، خاشعاً، کہ وہ دبا جا رہا ہے، متصدعاً، کہ وہ پھٹا پڑتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے پھٹا پڑتا ہے۔ اے بندے تجھے کیا ہے کہ تیرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تجھے نہیں یہ بات کی سمجھ آتی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا خط ہے جو تیرے نام آیا، پہاڑ جیسی چیز بھی کانپ اٹھے اور تجھے کوئی اس بات کا اثر نہ ہو، اور تو پھر بھی اللہ کے احکامات پڑھے اور تو سوچے کہ ہائے یہ تو نہیں میرے سے ہوتا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔
मैं क्या करूँगी, देखो मैं फ्रेंड्स में जाऊँगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे हस्बैंड ऐसे कहेंगे, मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे, मेरा ख़ानदान ऐसे कहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान पाक अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम जो है ना, जिस रात नाजिल हुआ उस रात की इबादत 1000 महीने यानी 83 साल की इबादत से अफसल है। देखिए कुरान की फजीलत में सिर्फ ये एक आया ही नाजिल हो जाती ना तो काफ़ी थी। जो फरिश्ता इसको लेके आया, देखिए वो फरिश्तों में सबसे आली मुकाम, जो जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ, वो नबियों के सरदार, जिस रात नाजिल हुआ वो रात रातों की सरदार, जिस महीने नाजिल हुआ वो महीनों का सरदार। तो कैसे इस कुरान को हम छोड़ सकते हैं? कैसे? आप देखें, इसकी मैं कहती हूँ कि वो तो एक बात है ना जो हम कहते हैं कि इंशाल्लाह कुरान लाहे अमल है, इसीलिए नाजिल हुआ कि हमने अमल करना है। ये इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट है कि अगर आप उसको बगैर समझे भी पढ़ते हैं ना, तब भी एक एक हरफ पे हमको 10-10 नेकियां मिलती हैं, और अल्लाह चाहे तो 700 गुना ज्यादा कर दे। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कुरान पाक का एक सिरा जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, और दूसरा सिरा जो है वो अहले ईमान के हाथ में है। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बस जो उसे थामे रखेंगे वो ना तो दुनिया में गुमराह होंगे और ना ही आखिरत में हलाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वो शेर भी बल्कि याद आ रहा है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। देखें आज कुरान छूट गया है ना, तो क्या क्या आज देखें मुसलमान किस तरह से हर जगह पिस रहे हैं। आप अपनी नई नस्ल को देखें, ऑनेस्टली जिनके तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, मैं हर एक की बात नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जैसे अगर बात होती है ना तो एक कलेक्टिवली बात करते हैं कि आजकल देखो किस तरह से हो रहा है। तो देखिए ज़रा हम मुसलमान हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उनको ना कुरान पाक की तलावत का इतना शौक था कि उन्होंने जब हिफ्स कर लिया ना तो वो पूरी रात में पूरा एक कुरान ख़त्म कर लेते थे। उनका शौक इतना था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाके उन्होंने बताया कि मैं ऐसे पूरी रात में एक कुरान ख़त्म कर दूँ। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करो। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह को ये पसंद था कि जो भी काम करना है ना तो उसको तसलसल के साथ करो। ऐसा नहीं कि जज्बाती हो के आज हमारी ज़िंदगी में कुरान खुला, हम रोना धोना शुरू कर दिया, नमाज़ें पढ़ ली, तहज्जुद भी स्टार्ट कर ली, फिर घर में कोई एक फंक्शन आया तो वो कुरान भी गया, नमाज़ें भी गई, सारा कुछ गया। ऐसे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये था कि जो काम करना है ना थोड़ा करो लेकिन तसलसल के साथ करो। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, देखो तुम ऐसे करो कि पूरा कुरान एक महीने में ख़त्म कर लिया करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ, तो आप मुझे इससे ज़्यादा की इजाज़त दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा यूँ करो कि 10 दिन में ख़त्म कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा रखता हूँ ताकत, तो मुझे आप इससे ज़्यादा की तौफीक मतलब इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यूँ करो कि 7 दिन में ख़त्म कर लो। उन्होंने जब दोबारा कहा तो रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये मुसलसल तुमने करना है तो 7 दिनों में तुम कुरान ख़त्म कर लिया करो। तो 7 जो हम कुरान में देखते हैं ना 7 मंजिलें हैं, वो बेसिकली इसीलिए बनी है क्योंकि अब जैसे सूरत निसा, माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट जो पहला बैच है ना उनका सूरत निसा का आज जो मंडे को लेसन जाएगा वो लास्ट लेसन है, तो आप लोगों की पहली मंजिल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखें कि अलहम से सूरत निसा कंप्लीट होने तक एक मंजिल है। तो इतना पारा जो है, इतने पारे जो है वो उनको एक दिन में पढ़ने की परमिशन मिली थी उस वक़्त। तो ये बहुत लगता है कि अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे भी मंजिल का नहीं पता था शुरू में। जब मुझे पता चला तो इतना कि जैसे होता है ना कि हम चाहते हैं कि रमज़ान के अंदर कि हम जल्दी से कुरान ज़्यादा पढ़ सके, तो फिर वो मंजिल करके भी हम पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, हज़रत उमर के अहद खिलाफत में मजलिस शूरा की रुकनियत के लिए हाफिज़ कुरान या फिर आलिम कुरान होने की शर्त थी। वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके मजलिस शूरा में इसके अलावा वो नहीं आ सकता था। काश कि आज भी यही वाली बात हो जाए ताकि हमारे लोगों को पता चले कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अल्लाह पर दुआ किया करे, अल्लाहुम्मा अजअल
अल्लाहुम्मा अजअल कुरआनहा, ये कौन सी वली, ये भी मैंने ख्याल है कि आप लोगों को मैंने दुआ सिखाई थी, वो शुरू अल्लाहुम्मा इन्नी आमतुका व बिन्तु आमतिका व बिन्तु अब्दिक नासियती बियादिक वाली है ना, बहुत प्यारी दुआ थी वो। मैंने 2-3 दफ़ा आप लोगों को, बल्कि छोटी भी करके आप लोगों को भेजी हुई है। उसी के आखिर में अल्लाहुम्मा अजअल कुरान रबी कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गम्मी आमीन या इलाही आमीन। तो ऐसी दुआएं मांगा करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए मैं हमेशा एक और भी बात ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया, हम नमाजी भी हो गए, तहज्जुद गुजार हो गए, ज़िक्र करने वाले हो गए और फिर कोई परेशानी ना आए। ऐसा नहीं होगा। परेशानियां देखें ज़िंदगी का हिस्सा है। बच्चे हैं, फैमिली है, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा ना। लेकिन ये होता है कि जिसकी ज़िंदगी में कुरान खुल जाता है ना, उसको वो परेशानियां कोई नहीं लगती हैं। वो हर परेशानी में खैर ढूंढ लेता है। ये अजीब सी बात होती है। उसको ये लगता है कि मेरे अल्लाह ने कोई ना कोई पैगाम दिया है इसमें से भी वो सबक निकाल के और बेहतर होने की कोशिश करता है। सुभान अल्लाह। और पहली नंबर पे वो ये सोचता है कि या तो ये मेरे अल्लाह की तरफ से आजमाइश है तो इंशाल्लाह कट जाएगी, और अगर मेरे ही गुनाहों की वजह से कोई मेरे ऊपर मुश्किल आई है तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार मुझे असल हकीकत समझ आ जाए ताकि मैं अपने गुनाहों से बाज आ जाऊँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि तुम्हारा, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो तो कम से कम छोटी सज़ा ये है कि तुम्हारे अंडर जो लोग होते हैं ना, वो तुम्हारे क्या कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, बेसिकली तो नाफरमान हो जाते हैं। तो हमारे अंडर कौन है? हमारी औलाद है, बदतमीज़ किस्म के। अगर अल्लाह माफ़ करे, वैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की दौलतें दे। ये तंग करते हैं ना तो बार बार माँ जो होती है ना, जिनको ये हदीस जब पढ़ लेते हैं तो एकदम से खड़े होकर सोचना शुरू हो जाते हैं, हाय आज क्या हुआ था। ऑनेस्टली कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि हमने ये भी पढ़ा था, एक किसका कॉल था, आई थिंक किसी का, कि जब तहज्जुद में आंख ना खुले, या आई थिंक फजर में या तहज्जुद में आंख ना खुले तो और मुश्किल हो रही हो तो ये सोच लो कि दिन में कोई गुनाह किया था, इसकी वजह से तुम्हारी आंख नहीं खुल रही, अल्लाह चाहते ही नहीं कि तुम सजदा करो, तो आंख नहीं खुल रही होती, जोर लगा के सोच रही होती, या अल्लाह मैंने तो कुछ गुनाह नहीं किया था, या अल्लाह आज तो मैंने कुछ भी नहीं ऐसे किया था, मेरी आंख क्यों नहीं खुल रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को मैं सोचती हूँ कि कितना प्यार आता होगा ना हम पे, कि मेरे बंदे किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने आप से अल्लाह के रास्ते में भागने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस ऐसे ही हमें रखे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसने चखा नहीं है ना, वो जानता ही नहीं है। इतना खूबसूरत रास्ता, कुछ भी नहीं छूटता, वही दोस्त होते हैं, वही फैमिली होती है, वही घरदारी होती है, वही सारा कुछ होता है। सिर्फ ये होता है कि थोड़े से हम अल्लाह के हदूद के अंदर आ जाते हैं। हमें पता होता है कि ऐसी जगहों पे नहीं जाना जहाँ पे अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल शादियाँ, तो मेहंदियों पर जाने से रुक जाते हैं, या 2-3 चीज़ों से रुक जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन रिटर्न, वल्लाही इन रिटर्न, वो टाइम जिस वक़्त आप उन जगहों पे नहीं जाते हो ना जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, यहाँ पे जो खुशी मिलती है, या उस वक्त का जो उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको जो चीज़ देनी होती है ना, वो अजीब सी खुशी होती है, वो अजीब सी चीज़ होती है। वो आजमा के देख ले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह से कहा करे मेरे अल्लाह जी आज मैंने ये नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मेरे आपका हुक्म था, मैं हमेशा से करती रही, मुझे नहीं पता था, अब मैं नहीं करूँगी, आज मैं रुक गई हूँ इस चीज़ से। तो आप देखिएगा कि आपको कोई ना कोई तो खुशखबरी मिलेगी दिल के अंदर। अल्लाह ने खुद ही, हमने पढ़ा ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का सुकून इसी के अंदर है। तो फिर सुकून बाहर है ही नहीं है, दुनिया में अल्लाह ने रखा ही कोई नहीं, तो फिर कहाँ ढूंढते फिरेंगे। अजीब सी मोहब्बतें अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हम सब के लिए आसानियाँ करे। ऑनेस्टली इतनी प्यारी आयत थी, क्योंकि तकवा के बारे में जब भी बात होती है, कुरान के बारे में बात होती है, तो दिल चाहता है बस बोलते जाएं, जितना पड़ा है सब कुछ बोलते जाएं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे। इंशाल्लाह आपको मैं फिर से रिमाइंडर एक दे देती हूँ। आप यूट्यूब चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इधर मैं अनाउंसमेंट जब करूँगी
क्योंकि इसी पे आप लोगों का क्लास का टेस्ट भी आता है। तो जब अनाउंसमेंट होगी तो यहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि दौरा कुरान कब शुरू हो रहा है। आप लोगों को टेस्ट भी मिलेगा, आप लोगों को दौरा कुरान भी एवरीडे एक पारा उर्दू में मिलेगा। आप वहां से वो पारा लेंगी और अपने अपने ग्रुप में आप सर्कुलेट करेंगी, ठीक है। और हर एक को भेज दें, जितने लोगों को जानती हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे ये काम करवा ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब ये तो एक ही आया, अब कितना 40 मिनट हो गए, अल्लाह अकबर। वो लोग जिन्होंने तकवा किया, जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब फरिश्ते जान निकालने आएंगे कि क्या नाजिल किया था, तो वो कहेंगे खैर ही खैर थी, दुनिया में भी खैर, औलाद में भी खैर, तो कारोबार में भी खैर, तो खुशियों में भी खैर, मतलब खैर ही खैर थी। लिल्लज़ीना अहसनू, तो उनके लिए जिन्होंने अच्छा किया, मतलब नेक अमल किए, फी हाज़िही दुनिया, इस दुनिया में, हसनतन, नकरा है, हर तरह की हसना, उनके लिए भलाइयां ही भलाइयां हैं। अगर जिंदगी में परेशानियां हैं ना, अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर देख लें उसका हल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया है कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में नेकी की है ना, उनके लिए दुनिया में हसना है। वला दारुल आखिरातु, आखिराती, और आखिरत का घर तो खैरुन, और भी बेहतर है। जन्नत का तो बात ही आप छोड़े ना, वो तो हमने कितनी दफा पढ़ा ना कि जन्नत कैसी होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि दुनिया में भी हसना और आखिरत में भी हसना। वला नेमा, और कितना ही अच्छा है दारुल मुत्तकीन, कि जो मुत्तकी है ना, उनका घर कितना प्यारा है। अब यहाँ दुनिया में देखते हैं ना, फलां का घर देखो, या इंटरनेट पे आ जाते कई दफा कि ऐसा घर था। तो हमारे घर इंशाल्लाह जन्नत में जब मुत्तकियों के घर देख के ना, तो सारे वहां पे एक दूसरे से कहेंगे वाओ देखो उसका घर, जितनी नेकियां उतने दर्जात ऊपर, उतनी खूबसूरत सारा कुछ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे देखिए आयत नंबर 31, जन्नातु, और इन लोगों को जो मुत्तकी होंगे इनको जन्नातु, बागात होंगे। टेस्ट जो है ना आपका, वो काफ़ी मेरा ख्याल है लंबे आगे आयात का, तो वहाँ तक तो मुझे लगता है नहीं, मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। जन्नात अदनिन, हमेशगी की, यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे उसमें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि जन्नत कैसी होगी। लहुम फीहा मा यशाऊन, कि वहाँ पे उनके लिए हर वो चीज़ होगी जो वो इमेजिन भी करेंगे, राइट। दुनिया के लिए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, 30 पारे में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तुम जो भी चाहो ना, तुम कुछ भी चाह के देख लो, वो नहीं मिल सकता सिवाय उसके जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन जन्नत में बिल्कुल उलट है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो कुछ तुम चाहोगे वहां पे वो हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, कि इसी तरह से बदला देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों को, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसलिए आज अहद कर लें कि या पाक परवरदिगार हमें मुत्तकियों में शामिल कर दे, आमीन या इलाही आमीन। अब आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, वो लोग जिनको फौत करने आते हैं फरिश्ते, तो ये बिना इस हाल में कि वो पाक होते हैं, इस हाल में कि वो पाक होते हैं। एक तो जिस्मानी पाकीज़गी है ना, उनकी रूह भी पाक होती है, वो नेक व साले होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले होते हैं। वो ऐसे लोग, उनको फरिश्ते क्या कहते हैं, यक़ूलूना सलामुन अलैकुम। जिस वक्त जान निकालने आते हैं ना, घर वालों को तो लगता है ना कि हाय आखिरी सांस आ रहा है, आखिरी सांस आ रहा है, आंखें ऊपर की तरफ होगी, आंखें बंद कर दो। लेकिन वो उस वक्त फरिश्तों को देख रहा होता है, उस वक्त सवाल जवाब हो रहे होते हैं। फरिश्ते उनको कहते हैं ना डरो, तुम पर सलामती हो। देखिए यही सलाम था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था ना जब फरिश्ते आए थे, और नूह अलैहिस्सलाम ने जब वो कश्ती पे बैठे थे। तो ये सलाम सिर्फ हम लोगों का नहीं है, ये शुरू से आ रहा है, और जन्नत में भी पहला यही होगा कि अस्सलामु अलैकुम, वहाँ पे भी हमें फरिश्ते कहेंगे। तो जिस वक्त हमारी जान निकालने फरिश्ते आएंगे, अल्लाह करे कि हम मुत्तकी हों, तो हमें वो यही बात कहेंगे कि तुम पे सलामती हो, उदखुलुल जन्नता, दाखिल हो जो जन्नत में, बिमा कुंतुम तामलून, कि जो तुम अमल करते थे। ऐसे नहीं कि तुम कलमा पढ़ लिया था चलो चलो जन्नत में जाओ, नहीं, अमल की वजह से जो तुम अमल दुनिया में करके आए हो ना,
اس کی وجہ سے اب جنتوں میں داخل ہو جاؤ. دیکھیں قبر میں جب ہم ہوں گے نا تو اگر نیک روح ہوگی تو جنت کی طرف کی کھڑکی کھلے گی، اور اگر اللہ نہ کرے اگر بد روح ہوگی نا تو دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، وہی حساب ہو جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل ینظرون کہ نہیں وہ انکار کر رہے الا مگر ان تاتیہم الملائکہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، او یاتیا امرو ربکا یا پھر آ جائے حکم آپ کے رب کا. مطلب یہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ابھی بھی ایمان نہیں لا رہے؟ کیا یہ ابھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اب بھی اللہ کا انکار کرے؟ کیا ان کو تب اس بات کا پتہ چلے گا جب فرشتے ان کو جان لینے آئیں گے، یا قیامت ہی آ جائے گی تب وہ کریں گے؟ اور تب وہ اگر کریں گے تو تب تو کوئی بات فائدہ نہیں ہے ان کے ایمان لانے کا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کیا وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ اسی طرح سے کیا تھا ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ کہ نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. عذاب کا پڑا ہے نا، فلاں قوم پہ عذاب آیا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائپ آف کر دیا، اس پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اس پہ زلزلہ آ گیا، مر گئے، سارے کے سارے ختم ہو گئے. پڑھا نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ نے ظلم کیا تھا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اس لیے ان کے اوپر یہ مصیبت آئی تھی. آج بھی اگر مصیبتیں آ رہی ہیں نا تو یہ سوچیں کہ اللہ ظلم نہیں کرنے والا. اللہ کو کیا پڑی ہے ہمیں مصیبتوں میں ڈالے؟ اے بندے تیرے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تجھے مصیبتوں میں ڈالتے ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے اس قابل کر دے، مجھے وہ ہمت عطا کر کہ میں متقیوں میں شامل ہو جاؤں. میں جو کچھ پڑھ رہی ہوں مجھے سراپا قرآن بنا دے، مجھے دیکھ کے لوگوں کو قرآن یاد آ جائے، مجھے دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے. آمین ثم آمین. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں فَأَصَابَهُمْ تو پہنچی انہیں سیئاتُ انہیں برائیاں ما عاملو جو انہوں نے عمل کیا تھا. اس وجہ سے دیکھیں وہی بات آ گئی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو مصیبتیں پہنچی تھیں وہ اس وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے پہنچی تھی. وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لیا انہیں ما کانوا بِهِ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. آج آپ دیکھیے کہ مذاق میں ایسے لطیفے بنے ہوئے ہیں، جنت کا مذاق، دوزخ کا مذاق، نبیوں کا مذاق. کبھی جیسے جو اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اونچی پونچے پہن کے جا رہے ہیں، اونچی شلوار کی ہوئی آدمیوں نے، ان کا مذاق، حجاب لیا ہوا ہے اس کا مذاق، شاعر اللہ کا مذاق. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہنچی ان کو برائیاں، وجہ کیا تھی جو انہوں نے عمل کیا، اور گھیر لیا انہیں اس وجہ سے جو وہ مذاق اڑاتے تھے. تو زبان کھولتے ہوئے 100 مرتبہ سوچا کریں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا فرینڈز میں ہوتے ہیں تو ایسے کوئی اور چلے ہم نہیں کرے، کوئی دوست یا میں تجھے ایک لطیفہ سناؤں بڑا مزے کا، اور ایسے والے لطیفے کئی دفعہ سناتے ہو، ہاں ہاں ہی فوراً روک دیا کرے. ان کو بتایا کرے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا، یہ مذاق اڑانے والی چیزیں نہیں ہیں. نہیں جی نہیں، چلو کوئی بات نہیں، جنت میں جائیں گے وہاں تو سارے مولویوں نے ہونا ہے، وہاں پہ سارے ایسے ہوں گے تو بور ہی ہو جائیں گے نا، ہم ادھر ہی ٹھیک ہے، وہاں تو سارے بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو فن والے تھے تو ہم وہیں ٹھیک ہے. اتنے آرام سے نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا اصل میں وہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اپنی طرح سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں نا. اب آیت نمبر 35 وقال الذین اشرکوا تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا تو نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ ہی اس کے سوا، من شیء کسی چیز کی، نحنو ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہی بات، یہ کہیں نہ کہیں آپ نے کسی نہ کسی صورت میں یہ سنی ہوگی بات یا محسوس کی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہدایت نہیں دیتا فلاں کو، اللہ چاہتا تو وہ ایسے نہ کر سکتا، یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے یا کوئی چیز ایسی زندگی میں آ رہی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہتا تو نہیں ہونا تھا، بس ہم ہو گیا نا ایسے، اسی وجہ سے ہوا ہے. تب الزام اللہ پہ دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک کرتے تھے نا ان کا بھی یہی کام تھا
وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے اللہ کے سوا کسی کی. اللہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو یا تو دیکھو نا, اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے, تو اس لیے اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا. مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم پہ دیکھو کوئی عذاب نہیں آ رہا, ہمیں تو کوئی مشکل نہیں آ رہی, ہم تو گناہ کرتے جا رہے ہیں, تو ہمیں تو کوئی اللہ نے نہیں پکڑا. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں پکڑ نہ لیتا. وہی سینٹنس ہے یہ والا. اور نہ صرف ہم, اور نہ ہی ہمارے آباء اجداد, ولا حرمنا, اور نہ حرام کرتے ہم, من دونہ ہی, اس کے سوا, من شیء, کوئی چیز, کذالک, اسی طرح سے, فعل الذین من قبلہم. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو ان سے پہلے لوگ تھے نا, انہوں نے بھی یہی کیا تھا, یہی کہا تھا. آج اتنے سالوں کے بعد بھی یہ جو دماغ میں خرابی ہوتی ہے نا, یہ نہیں بدلتی ہے. جن کی نہیں بدلنی ان کی نہیں بدلتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا, بلکہ ان کو بتایا کہ تم سے پہلے والے لوگ تھے نا, وہ بھی یہی سوچ رکھتے تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ کے کام کیوں کرتے, ہم شرک کیوں کرتے, ہمارے آباء و اجداد کیوں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اتنا کمزور ہے کہ ہمیں نہیں روک سکتا؟ تم ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ نہ کرو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فحل, تو نہیں ہے, اللہ رسولی, رسولوں پر, الا مگر, الا البلاغ المبین, مگر یہ کہ ٹھیک ٹھیک واضح کھلم کھلا پہنچا دینا. یہ ہر داعی دین کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, تمہارا کام نہیں ہے ہدایت دینا کسی کو. تمہارا کام کیا ہے کہ تم کھلم کھلا پہنچا دو. غور کس پہ کرنا ہے؟ اپنے کھلم کھلا پہ. اکثر کیا ہوتا ہے کہ کہنے والے نا اتنی ٹھنڈی بات کریں گے کہ اگلے نے نہ, جس نے عمل نہیں نا, جس کے فار ایگزامپل کسی کو آپ کسی جگہ پہ آپ درس دینے گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ذرا دوسرے لیول پہ ہیں, ان کے عمل میں بہت کمزور ہے. تو وہاں پہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تو یہ تو بڑے وہ پڑھے لکھے اور اس طرح والے لوگ ہیں, یہ کہیں گے کہ یہ کیا ڈرانے آ گئی ہے, تو ٹھنڈی 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 باتیں کر کے آ جائیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, اور نہ ان کو اثر ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ ساری باتیں تو چلو جی جنت میں تو مسلمانوں نے جانا ہے, تو ہم جو بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, ہم ویسے بھی حالات ٹھیک ہیں, کوئی مشکل بھی نہیں آئی ہوئی ہے, اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی نہیں پڑی ہوئی ہے, تو چلو جی ہم تو بڑے ٹھیک ہیں. ٹھنڈی باتیں کی اور ہمیں یہ سارے انعامات جو آلریڈی ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں یہ بھی مل جائیں گے, تو ہم تو ٹھیک ہیں. تو اثر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ کو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان کو درد اتنا تھا, وہ روتے تھے, پوری پوری رات عبادت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوتے, قیام کرتے تھے, اور روتے کیا تھے؟ یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا تھا کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام, خوشخبری دینا اور ان کو ڈرانا, دونوں کے دونوں کھلم کھلا بتا دو کہ دیکھو اچھا کام کرو گے تو یہ ہے, برا کام کرو گے تو یہ ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھا اچھا بتانا ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا, اور البتہ یقیناً, بَعَثْنَا, بھیجا ہم نے, فی کل امت, ہر امت میں, رسولاً, ایک رسول, ان اعبدوا اللہ, کہ عبادت کرو اللہ کی, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور بچو طاغوت سے, فَمِنْهُمْ, تو بعض ان میں سے تھے, من ہدی اللہ, جن کو ہدایت دی اللہ نے, وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے, من حقت علیہ الضلالہ, کہ جن پر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی. اچھا, یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر امت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں. اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے رسول جو تھے, جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اب نہیں ہے, تو اس کے بعد ہمارے لیے کیا کام ہے کہ اب ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا تھا. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے بتایا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ پہلے جو اہل کتاب تھے نا, جن کو کہا تھا فضلتکم علی العالمین, کہ تمہیں میں نے جہانوں پر فضیلت دی, بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی وہ.
اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو مسلمان ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو بھی یہ فریضہ دیا کہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے برائیوں سے روکنا ہے اور تم نے نیکیوں کی تلقین کرنی ہے۔ تو میرا اور آپ کا اب یہی کام ہے، ہم سب داعیے دین ہیں۔ ہر مسلمان، چھوٹے سے چھوٹا بچے سے لے کے جب اس میں اس عقل آ جاتی ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے، اور ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچے کا یہی کام ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دیکھیے ایز اے مدر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اولاد کی، اگر تو میرا یہ اولاد کی، دیکھیں نعمتیں کروڑ دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہر نعمت ہم کتنی دفعہ گناتے ہیں، انہی نعمتوں میں سے ون آف دا نعمت ہے اولاد۔ ساری نعمت تو نہیں ہے نا، ون آف دا نعمت ہے، اور نعمت بھی اللہ سبحانہ، ہم نے اولاد کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اولاد دی تھی کہ ان کو، کیونکہ اب تو وہ بچے ہیں نا، ہماری گود میں آئے ہیں، ان کو تم نے اللہ سے ملانا ہے، ان کو ہمیں خود پتا ہوگا تو ہم اپنی اولاد کو ملائیں گے نا۔ میں ہمیشہ آنیسٹلی یہ کہتی ہوں، بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھرانے پورے اللہ کی طرف ہوتے ہیں، ریلیجن کے اوپر ہوتے ہیں، پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے گھر سے بھی ایسے ہی بچے پھر نکلتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ اب دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں قرآن لیٹر آن کھلا، ہم مسلمان تھے، ہم پوری نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، اور ہم لوگ لیکن پوری طرح سے اسلام فالو نہیں کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، کیونکہ قرآن کو ہم نے کبھی اس طرح سے پڑھا ہی نہیں، کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ بہت معصوم تھے، اس لیے کہ وہ نمازی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، ان کو تشریح قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا اور یہ سارا کچھ ان کو نہیں آتا تھا، ان کو بیسک چیزیں پتا تھی، وہی انہوں نے آگے ہمیں ٹرانسفر کر دیا۔ ہمارے زمانے میں ہم پھر کالج چلے گئے، پھر ہماری شادیاں ہو گئیں، پھر ہم بڑے ماڈرن بھی ہو گئے، اللہ معاف کرے، پھر جب قرآن کھلا نا تو ہمارے میں سے زیادہ تر لوگوں کے بچے بڑے ہو گئے، پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر وہ نہیں اس طرح سے بات سنتے نا، جیسے اگر ہم نے بچوں کی شروع سے تربیت کی ہوگی۔ یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ماؤں کو یہ سمجھ آ جائے جب بچے چھوٹے تھے اور وہ بچوں کو شروع سے اس طرح سے اٹھائیں۔ اب میں دیکھتی ہوں اروبا کو، اپنی بہو کو، کہ خیر سے بچے چھوٹے سے، سارے بچے اسلامک اسکول میں ہیں، سارے بچے، وہ بیٹیاں جو ہیں وہ حفظ کر رہی ہیں 30th پارہ، حالانکہ مطلب میں دیکھتی ہوں کہ دیکھو ہمیں نہیں عقل تھی اس وقت جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، ہمیں بس یہی پتا تھا، یہاں پہ قرآن پڑھانا مشکل تھا، بچے اسکول سے آتے تھے، گھسیٹ مسیٹ ان کو مسجد میں لے کے جانا، وہاں پہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ مولوی صاحب پڑھاتے تھے، بس یہی تھا، قرآن ختم ہو جائے، قرآن ختم کر دو، بس کسی طرح سے، اس کے بعد آمین کرو، قرآن بند، اس کے بعد ختم، یہ طریقہ تھا۔ اور ہم بڑے پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ الحمدللہ بچوں نے پڑھ لیا، اچھی بات ہے پڑھ لیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن ایکچولی کیا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ابھی بھی میں کہتی ہوں دیکھو ہماری طرح کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں ایسا نہیں قرآن کھلا ہوا نا، ہمیں کم از کم توبہ کی توفیق مل گئی ہے۔ اب ہم بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے، کیونکہ زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کم وقت تھا جس میں ہماری زندگی میں قرآن کھلا، کوئی ایسا عمل کر لیں کہ اللہ تجھے پسند آ جائے، کچھ ایسا کر لیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، کچھ ایسا کر لیں یا پاک پروردگار ہم جنت میں چلے جائیں، یا اللہ ہماری اولاد کو ایسا کر دے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم ایسے جو بھی ہم نے کیا، یا پاک پروردگار اب ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری اولاد کو ٹھیک کر دے، ان کو نماز کا پابند بنا دے، ان کو ہدایت کر دے، ان کی زندگی میں ایسے دوست و ساتھی لے آئے یا پاک پروردگار جو تیرے سے ملانے والے ہوں۔ تو اب کہیں گے انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ضرور سنیں گے نا، انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آنیسٹلی ہر ایک کے دل میں یہی بات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، میں کون سی آیت پہ تھی، کہاں سے بات ہم کہاں پہ چلی جاتی ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اچھا ہم نے بھیجا ہر امت پہ رسول، ہم نے کہا تھا کہ اب ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے میں چلنے سے روکتی ہے، وہ کوئی بھی آپ چیز لے لیں، جو آپ کے دوست بھی طاغوت ہو سکتے ہیں، آپ کے نام نہیں لینا، خاوند گھر سے باہر نکال دیں گے، جو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکے نا، کہ نہ حجاب لوگی تو گھر سے باہر نہیں، میں نہیں تمہارے ساتھ جانے والا، یا کچھ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے۔ ویسے ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکتی ہو، اللہ کے احکامات سے روکتی ہو، وہ طاغوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ فمنہم،
تو بعض ان میں سے من ہد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، و منہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من حقت علیہ الضلالہ کہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی ان کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی قید میں نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کس لیول پہ ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ کہ اے لوگو چلو پھرو زمین میں، فانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا۔ نہ ماننا جھٹلانا ہی تو ہے نا، کہ نہیں مانتے تو اچھا بس ٹھیک ہے، ہم اللہ کو نہیں سمجھتے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے، کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، تو ہم کیسے انکار کر دیتے ہیں آرام سے کہ یہ کام میرے سے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، مانگا کرے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جب جس کو اللہ کی محبت مل جائے نا، اس کو سارا کچھ مل جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ کیونکہ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا ہر حکم ماننے کو دل تیار ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے مانگا کریں اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک اللہم اجعل حبک، ہاں وہ بھی بڑی پیاری ہے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ وَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ بہت پیاری کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھتے، تو پھر بہت مزہ آتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ارادے جو بنتے ہیں نا، تو دعاؤں کے ساتھ ان کو مضبوط، ان کو کہتے ہیں نا کیل ٹھوکنا ہوتا ہے، تو دعائیں ایکچولی کیل ٹھوکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت شروع میں، جب اس زمانے میں جب میری زندگی میں قرآن کھلا تھا، تو میں عمرے پہ گئی تھی نا، تو ایک ہی رٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ، یہ والی دعا جو تھی نا اللہم انی اسألک حبک والی، یہ میں اردو میں اس وقت پڑھتی تھی، بار بار پڑھتی جاتی تھی، اور پورے طواف کرنے میں ایک ہی رٹ لگاتی تھی، یا اللہ مجھے تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، تجوید کے ساتھ کیونکہ نہیں پڑھنا آتا تھا اس زمانے میں، یا اللہ مجھے قرآن سکھا دے، یا اللہ مجھے تجوید، یا اللہ مجھے گرامر، یا اللہ مجھے تفسیر، یا اللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یا اللہ میں نے نہیں جانا یہاں سے، مجھے نہیں، اور روتی جاتی تھی یا اللہ مجھے نہیں جانا یہاں سے، یا اللہ مجھے یہ سکھا دے۔ اتنا مشکل لگتا تھا، آتا جو نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے۔ نہ صرف دیکھیں راستے بنانا بھی ایک اور بات ہوتی ہے، ابھی تک میں پڑھتی ہوں، اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ حدیث ہے نا کہ اگر اس وقت میں موت آ جاتی ہے جب آپ طالب علم ہوتے ہو تو آپ سیدھے شہادت کا درجہ پاتے ہو، تو اس لیے میں کسی نہ کسی کلاس میں ضرور رہتی ہوں تاکہ اگر جب آخری وقت آئے تو میں شہادت کا درجہ پا سکوں، آمین۔ تو بس یہی بات ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ یوٹیوب میں پوسٹ ہو جائے گا، میں نے عمار کو میسج کر دیا تھا، تو آپ لوگ انشاءاللہ اپنا ٹیسٹ دیں۔ آج کی کلاس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ آج میں آپ کی ملاقات اپنی ایک ایسی ٹیچر سے کرانا چاہوں گی، یو ول بی سرپرائز، اور کرانے کا مقصد بھی بہت، اب میں ابھی نہیں بتا رہی ہوں، آپ بس 5 منٹ ویٹ کریں، میں ان کو انشاءاللہ لائیو لیتی ہوں، تو پھر آپ یوٹیوب میں آپ لوگ جو فیس بک والے ہیں وہ آ جائیں۔ ونس اگین میں آپ لوگوں کو کہوں گی جنہوں نے یوٹیوب ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیں، کیونکہ اگلی ساری اناؤنسمنٹ جو دورہ قرآن کب سٹارٹ ہو رہا ہے، کب کلاسز ہوں گی، جو لوگ ابھی تک کسی کلاس میں نہیں ہیں اور ان کو دورہ قرآن کی کلاس کرنی ہے کیونکہ فری کلاسز ہیں، تو وہ پھر ادھر ویٹ کریں گے، جیسے ہی وہ انٹر ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ میں ان کو ٹیچرز بھی دے دوں گی۔ اسی طرح سے گروپنگ ہوگی تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو اب میں آپ کی ملاقات انشاءاللہ 5 منٹ ویٹ کریں یوٹیوب میں آپ لوگوں کے ساتھ، میں اپنی ایک بہت پیاری ٹیچر سے ملاقات کرانے والی ہوں۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔